کاش مجھے معلوم ہو جائے فرما بردار اور مطیع کون ہے، حالانکہ یہاں اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ کائنات میں جتنے وجود ہیں، وہ انسان ہو، جانور ہو، فرشتے ہو، درندے ہو، پتھر ہو، شجر ہو، حجر ہو، وہ سارے اللہ کے وجود کی صورتیں ہیں، مختلف شکلوں میں اللہ دنیا پہ آیا ہوا ہے۔ تو پھر فرما بردار اور مطیع کون ہے؟ اسلام کی تعلیم کچھ اور ہے، صوفیزم کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ یہ ہر چیز کو اللہ مانتے ہیں۔ صوفیت کے اسی امام ابن عربی نے اپنی دوسری کتاب فصوص الحکم، یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہے، جس کو تصوف فاؤنڈیشن نے شائع کیا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 78 اور 79 پہ کیا لکھتے ہیں ذرا سنیے۔ اس کتاب کی شان بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دمشق میں خواب میں دیکھا، اور یہ خواب 637 ہجری کے آخری عشرہ محرم میں دکھایا گیا۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں یہ کتاب تھی، آپ نے فرمایا یہ کتاب فصوص الحکم، تم اس کو لے کر لوگوں کے پاس جاؤ، اس کو شائع کرو، لوگوں تک پہنچاؤ، وہ سب اس سے نفع پائیں گے۔ تو میں نے اللہ کے نبی کے حکم کو مان کر اس کتاب کو شائع کیا۔ اب یہ کتاب کیا ہے سنیے ذرا۔ کہتا ہے جب خدا نے میری دعا کو سنا، میرے سوال کو قبول کیا، تو پس میں اس میں وہی القاء کرتا ہوں جو میری طرف القاء کیا گیا۔ یہ جو کتاب میں آپ کو دے رہا ہوں لکھ کر، یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھ پہ القاء کی ہے اور میں آپ کو دے رہا ہوں۔ محمد کریم کی نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ صدیق سے تو آ کر سائلہ پوچھتی ہے، مرنے والے کی نانی ہوں، میرے لیے ترکے میں کتنا حصہ بنتا ہے؟ صدیق کائنات جس کے بارے میں محمد عربی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق تجھ سے افضل انسان پر سورج طلوع ہی نہیں۔ وہ جواب میں کہتے ہیں بی بی مجھے نہیں پتا، میں اپنے رسول کے باقی صحابہ میں سے پوچھوں گا، کسی کو حدیث پتا ہوگی تو بتا دوں گا، نہیں پتا ہوگی تو میں اپنی مرضی کی بات۔ اللہ نے کیوں نہیں وحی کر کے صدیق کو بتا دیا؟ اس مسئلے کا یہ جواب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں حضرت کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں وہ مجھ پر القاء ہوا ہے، مجھ پر وارد ہوا ہے، نہ میں نبی ہوں نہ رسول ہوں، لیکن وارث ہوں۔ اللہ مجھے بتاتا رہا، میں لکھ کر تمہیں دیتا رہا۔ اسی کتاب کے صفحہ 99 پر یہ حضرت لکھتے ہیں خالق اور مخلوق میں فرق کے حوالے سے، کہتے ہیں ویسے ہی اللہ نے عالم کے ان صورتوں کو بنایا، وہ سب اس کی حمد و تسبیح کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ سنو، جو حق اور خلق دونوں کو دو کہے وہ مشرک ہے، اور جو دونوں کو ایک کہے وہ موحد ہے۔ سمجھ آئیے دہراؤں، صفحہ 99 ابن عربی فصوص الحکم کہتا ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کو دو کہے کہ اللہ اور چیز ہے، بندے اور چیز ہے، وہ مشرک ہے۔ اور جو اللہ اور اس کی مخلوق کو، مخلوق میں کتا بھی ہے، سور بھی ہے، خنزیر بھی ہے، کیڑے بھی ہیں، گندگی بھی ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے اس صوفیزم کا۔ جواب میں کہتا ہے جو اللہ اور مخلوق کو ایک مانتا ہے وہ موحد ہے، جو دو مانتا ہے وہ مشرک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طاہر القادری صاحب کی میں تقریر سن رہا، معراج کے موقع پر کہنے لگے جب اللہ کے نبی بیت المقدس سے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت کی چادر اتار دی، بشریت کی چادر اتار دی، اور جب عرش پہ پہنچے تو نورانیت کی چادر بھی اتار دی۔ کیوں ٹی وی پر طاہر القادری صاحب کا بیان سننے والوں ذرا یہ بھی سننا ہے، جب بیت المقدس سے چلے تو بشریت کی چادر اتار دی، جب عرش سے لامکان کے لیے چلے تو نورانیت کی چادر بھی اتار دی۔ اب تھے کیا؟ بشر بھی نہیں تھے، نور بھی نہیں تھے، تو تھے کیا؟ خود پھر سرائکی کا شعر پڑھتا ہے، کہتا ہے ہک 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 ہے جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ علائق جڑا ہی ہک کو ڈو جانے کافر تے مشرک ہے۔ عرش سے اوپر جا کر اللہ رسول ایک ہو گئے، اور جو ان ایک کو دو کہے گا وہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ یہ دونوں ایک ہیں۔ احد اور احمد کا فرق ختم ہو گیا۔
یہی صوفیوں کے امام ابن عربی فصوص الحکم 99 پیج پر کہہ رہے ہیں جو خالق اور مخلوق کو ایک جانے، جبرائیل اور اللہ کو ایک جانے، محمد اور اللہ کو ایک جانے، انسان اور اللہ کو ایک جانے، حیوان اور اللہ کو ایک جانے، وہ مواحد ہے، اور جو دو جانتا ہے وہ مشرک ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اسی عقیدے کی تعلیم امام غزالی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنی کتاب مشکات الانوار صفحہ 31 پر، توحید کی دو قسمیں ہیں، ایک پبلک کی توحید ہے، عوام کی، جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ پبلک ہے، یہ عوام ہے، اور ایک خواص کی توحید ہے، ذرا وی آئی پی قسم کے لوگوں کی توحید ہے۔ وہ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا ہوا الا ہوا، دنیا میں نہیں ہے مگر وہی ہے، دنیا میں نہیں۔ اب جتنے بیٹھے ہو نا، اس کے لیے صوفیوں نے ایک موضوع روایت گھڑی من گھڑت، کیا کنتو کنزن مخفیا، نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا، حدیث قدسی ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنا آپ پبلک میں ظاہر کرنا چاہا، اب کائنات میں جو کچھ ہے وہ میری صورتیں ہیں۔ تعالی اللہ عما یقولون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام غزالی کہتے ہیں پبلک کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ، اور جو خاص الخاص ہے، زیادہ اچھا کلمہ، زیادہ شامل، زیادہ اخص، وہ ہے لا ہوا الا ہوا، نہیں ہے کائنات میں صرف اللہ ہی ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پبلک میں شامل ہوئے یا خاص لوگوں میں؟ سوال آتا ہے نا ذہن میں یا نہیں آتا؟ ابو بکر پبلک میں شامل ہوئے یا خاص لوگوں میں؟ عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ، بدر والے، احد والے پبلک میں شامل ہوئے یا خاص لوگوں میں؟ جو خاص کلمے کا انقاذ تمہیں ہوا ہے وہ محمد کریم کو کیوں نہیں ہوا؟ جس کی سمجھ تمہیں آئی ہے وہ رسول کے صحابہ کو کیوں نہیں آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہ تو عوام کا کلمہ پڑھتے رہے، خاص کی توحید کا انہیں علم نہ ہوا، اور خاص کا کلمہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی ہے۔ اور اسی عقیدے کو علماء دیوبند کے سرتاج امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمائم امدادیہ، کہنے والا کہہ سکتا ہے مولوی صاحب اپنے پاس سے بول کر چلے گئے، جتنے حوالے دے رہا ہوں تقریر کے بعد سٹیج پر آ کر اپنی اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے خود پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں امداد اللہ مہاجر مکی علماء دیوبند کے سرتاج، ان کی کتاب جس کا نام ہے شمائم امدادیہ، شائع ہوئی ہے مدنی کتب خانہ بیرون بوہڑ گیٹ ملتان، اس کا صفحہ نمبر 32 ہے۔ 32 صفحے پر فرماتے ہیں کہ مسئلہ وحدت الوجود حق اور صحیح ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ کہ ہر چیز اللہ ہی ہے، نعوذ باللہ، کہتے ہیں یہ مسئلہ حق ہے، صحیح ہے، اور اس مسئلے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور اسی کتاب کا صفحہ 53 پہ کہتے ہیں انسان اور اللہ کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرمایا انسان کا ظاہر عبد ہے، ظاہری جو انسان ہے نا یہ بظاہر آدمی ہے، اور اس کا باطن حق ہے۔ یہ بظاہر انسان ہے، حقیقت میں اللہ ہے۔ بندہ وجود ظاہری سے پہلے خدا تھا، اور بندہ ہی خدا ظاہر ہے۔ انسان کا ظاہر عبد ہے، بظاہر انسان ہے، بظاہر یہ بشر ہے، اور حقیقت کے اندر یہ اندر سے اللہ ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 70 اس پہ وحدت الوجود کے عقیدے کو مزید کھولتے ہیں۔ کیسے بات؟ چھڑوں کے لیے فائدہ ہے، پڑھیے سنیے، پردیسیوں کے لیے۔ فرمایا عورت مظہر مرد کی ہے، عورت مظہر مرد کی ہے، یعنی عورت کو دیکھو تو اس میں سے مرد ظاہر ہوتا ہے، مرد نظر آتا ہے، اور مرد مظہر حق کا ہے، اور مرد مظہر حق یعنی اللہ کا ہے۔ عورت کو دیکھو گے مرد یاد آئے گا، مرد کو دیکھو گے اللہ یاد آئے گا۔ بس عورت آئینہ مرد کی اور مرد آئینہ حق کا، پس عورت مظہر و آئینہ اللہ تعالی ہے، اس میں جمال ایزدی ظاہر و نمایاں ہے، ملاحظہ کرنا چاہیے۔ عورت کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا ہے۔ شمائم امدادیہ امداد اللہ مہاجر مکی کہ عورت یہ مظہر و آئینہ ہے اللہ تعالی کا، اس میں اللہ کا جمال ایزدی ظاہر و نمایاں ہے، ملاحظہ کرنا چاہیے۔ عورت بھی اللہ ہے، مرد بھی اللہ ہے، ظاہر انسان ہے، اور حقیقت میں اللہ ہے۔ اسی کتاب کا صفحہ 43 ہے۔ صفحہ 43 کے اوپر بیان فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے